نمبر 23 ہے سورہ ابراہیم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کی جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی باغوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے ہمیشہ ان میں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے اذن کے ساتھ، تحیتہم فیہا سلام، اور وہ باہمی ملاقات پہ کہیں گے سلام۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہمارے پاس لیسن تھا، جو پہلی آیت گزری ہے، اس میں ہم نے اہل جہنم اور ان کو بھٹکانے والے شیطان کا احوال پڑھا تھا، ان کے ڈائلاگس پڑھے تھے کہ وہ کیسے جہنم میں جا کے ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ اس آیت میں ہم اہل جنت کے احوال پڑھنے والے ہیں۔ اہل جنت کون ہوں گے، جنت میں جانے کا کرائیٹیریا کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت میں جانے کا کرائیٹیریا کیا ہے، وہ کیا خوبیاں ہیں جو انسان کو جنت میں داخل کروائیں گی، آج ہم یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جنتوں میں داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ ایمان لانا اور اچھے عمل کرنا، یہ دو پیمانے ہیں جن پہ پورا اترنا جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے۔ ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانا ہوتا ہے دل سے اللہ کو اپنا رب ماننا اور خود کو اس کا بندہ ماننا، یہ سمجھنا کہ ہاں چونکہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں اس لیے اس کے قانون کا اطلاق میرے پر ہوتا ہے، میں اپنی زندگی کی چوائسیز کے لیے جواب دہ ہوں، میں کوئی آزاد انسان نہیں ہوں کہ جہاں چاہے چلا جاؤں، جس سے چاہ مل لیا، جو بات چاہے منہ سے نکال لی، نہیں، میرا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے، میرے ہر سیکنڈ کا حساب ہو رہا ہے، میرا رب بہت مہربان ہے، اس نے مجھے زندگی عطا کی، پھر زندگی میں بہت سے مواقع دیے، ہمیں اس زندگی کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے آزاد لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو ماضی کا غم کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ماضی میں جو غلط فیصلے وہ کر چکے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکے ہوتے ہیں۔ ہم گناہوں کے لیے تو معافی مانگتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کے ان غلط فیصلوں کے لیے معافی مانگتے ہیں جو بظاہر گناہ نہیں ہوتے ہیں؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ہماری جان پر اپنے اوپر ظلم ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، کیونکہ ہمیں اپنی جان کا بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ جان جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی امانت ہے۔ جب آپ خود اپنا خیال نہیں رکھتے، جیسے آپ اگر اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے، بے دہانی سے کھا کے اپنے وجود کو بیماریاں لگا لیتے ہیں، بالکل بھی ایکسرسائز نہیں کرتے، سست جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا وقت پہ دوا نہیں لیتے اور خود کو اسٹریس دیتے ہیں، تو یہ سب آپ کی اپنی جان پہ ظلم ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جان اس کی امانت ہے۔ اہل ایمان کو ماضی کے پچھتاوے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بار بار توبہ کے پانی سے خود کو دھوتے رہتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں اور پھر گناہ نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو مستقبل کا خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے رب کو اپنا مالک مانا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے فیصلے، اپنی کامیابی اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں، جو رب فیصلہ کرتا ہے وہ اس پر سر جھکاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ آسان ہوتا ہے؟ کیا رب کے حوالے اپنے فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے؟ کیا رب کے ہر فیصلے کو ماننا آسان ہے؟ کیا اپنی ناکامی پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا آسان ہے؟ اگر یہ آسان ہوتا تو اس کے بدلے جنت نہ ملتی، اگر یہ آسان ہوتا تو یہ انسان کا انجام اہل جہنم سے مختلف نہ کرتا، اور اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی کر لیتا نا۔ یہ بہت مشکل ہے، جبھی تو اس کا اتنا اجر ہے، یہ آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہراتا ہے، اس کو کرنے کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، خود پہ جبر کرنا پڑتا ہے، مگر ہم نے یہ کرنا ہے، دل میں جو بھی خیال ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، جو وسوسے شیطان ڈالے اس کی پیچھے نہیں جانا ہے، بس زبان سے جو اللہ کی مرضی یہ کہنے کی عادت ڈالنی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کے کان اس کلمے کو سن کے اس کو آپ کے دماغ میں خود راسخ کر دیں گے۔ اور اہل جنت کا دوسرا پیمانہ کیا بتایا گیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے کیے اچھے عمل۔ یا یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ جو اچھا عمل کرتے تھے اور برے عمل بالکل بھی نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہا جا رہا، کیونکہ برے عمل تو سب کرتے ہیں، اہل جہنم بھی کرتے ہیں، اہل جنت بھی، بس اہل جنت ان برے اعمال کو اپنے اچھے اعمال سے دھو دیتے ہیں۔ برے اعمال کرنے پہ خود کو جہنمی نہیں سمجھنے لگ جانا ہے، یہ تو ابلیس کی خصلت ہے۔ آپ سے بھی برے اعمال ہوں گے، لیکن آپ میں اور ابلیس میں کیا فرق ہوگا؟ آپ نے فوراً توبہ کرنی ہے، ہر برے عمل کے بعد 2 نفل پڑھ کے معافی مانگنی ہے، اور نئے سرے سے کوشش کرنی ہے کہ اس عمل سے باز رہیں۔ بار بار آپ کو عمل کریں گے، بار بار آپ کو خود کو اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کرنی ہے، یہ سائیکل ساری زندگی چلتا رہے گا۔ ضروری یہ ہے کہ جب آپ کو موت آئے تو آپ معافی مانگنے کے بعد کے فیز میں ہوں، نہ کہ گناہ کے فیز میں، اس لیے معافی گناہ کے فوراً بعد مانگنی ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اچھے اعمال کے لیے عمل صالح کا لفظ استعمال ہوا ہے، صالحہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اچھا، آج میرا پین اس پہ چل نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔
سوات لام اور حی سے ہے، جیسا کہ صلحہ بھی ہوتا ہے، صلحہ ہوتا ہے بی رائٹیس یا بی کوالیفائڈ، بی کمپیٹنٹ، ٹھیک ہے، اور صلحہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا عمل، اور صلحہ بھی اسی سے نکلا ہے، اے کاز ٹو بی بیکم بیٹر، ٹیک آؤٹ مسٹیکس فرام، صحیح، یعنی ایسی چیز میں جس میں کوئی ملاوٹ اور کھوٹ نہ ہو، کرپشن سے پاک ہو، درست انصاف پر مبنی۔ اس سے مراد ایماندارانہ کام بھی ہے، ایک مطلب کسی شے کا اس کی صحت کے ساتھ تندرست حالت میں ہونا بھی ہے۔ سو اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو درست ہو، نیک ہو، جس کا طریقہ درست ہو، پازیٹیو ہو، اور وہ اپنی درست حالت میں موجود ہو۔ ایسا عمل جس کے برتن میں سوراخ نہ ہو۔ جب آپ کے پانی کے برتن میں سوراخ ہوتا ہے تو پانی لیک ہوتا رہتا ہے۔ ہم کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ان کی تندرست حالت میں نہیں رہنے دیتے نا، جیسے غیبت، جیسے ناشکری، کسی کا دل دکھانا۔ ان اعمال سے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے نیک اعمال لیک ہونے لگ جاتے ہیں۔ سو ہمیں اپنے نیک اعمال کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ برائیوں کو ہم نے نیکیوں سے دھونا ہے، لیکن نیکیوں کو برائیوں سے کالا نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی احساس ہو کہ گناہ ہو گیا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگیں، اور اگر کوئی انسان انوالو ہے تو اس سے معافی مانگیں تاکہ وہ گناہ جلدی دھل سکے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ رہیں گے جنتوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے ہمیشہ، باذن ربہم، اس میں اپنے رب کے اذن کے ساتھ۔ ثابت ہوا کہ جنت میں داخلے کے لیے آپ کو اپنے رب کی اجازت چاہیے ہوگی۔ یہ آپ کا ایمان یا نیک عمل نہیں ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں بس آپ کو آپ کے رب کی رحمت کے قابل بناتی ہیں۔ جنت لازم نہیں ہے، جنت تو بہت بڑا بونس ہے۔ 60-70 سال کے اچھے اعمال کروڑوں اربوں سالوں سے کہیں زیادہ نیاد والی جنت کا حقدار کیسے بنا سکتے ہیں؟ اتنے گناہوں کے بعد کیسے انسان جنت میں جا سکتا ہے؟ اس کو جنت میں جانے کے لیے اپنے رب کا اذن چاہیے۔ سو نیک اعمال اور ایمان انسان کو صرف اس اذن کے قابل بناتے ہیں۔ بعض لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ ہیں بہت نیکیاں کرنے والے مگر بہت تھکنے والے۔ مطلب کیا مطلب؟ ان کے نیک عمل کے باوجود ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ جب نیکی کی تو کسی کو دکھا کے کیا، کسی پہ احسان کیا تو اسے جتا دیا، عبادات کو شکووں سے ضائع کر دیا، تکلیف پہ ناشکری کر کے اجر گنوا دیا، صبر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت پہ رہنے کی اجازت تب دے گا جب ہم اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کریں گے جن سے اللہ کو بندے پہ رحم آ جائے۔ ہمیں کوئی سپر نیک نہیں بننا، ہمیں جنگل میں نکل کے تاریک الدنیا ہو کے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، ہم نے علوم القرآن پہ 700 کتابیں نہیں پڑھنی، بس ہم نے جو نیکیاں روز کی زندگی میں کرنی ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے دل نہیں دکھانے، احسان نہیں جتانے، شکوے ناشکری غیبت سے بچنا ہے، کنجوسی سے بچنا ہے، اللہ تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں۔ اس آیت سے مزید معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اہل جہنم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، کبھی اپنے بڑوں کو اور شیطان کو ملامت کریں گے، وہاں اہل جنت ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے۔ سلام کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمیشہ کی زندگی میں اہل جنت ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے رہیں گے؟ نہیں، سلام کا مطلب سلام کرنا بھی ہے اور سلامتی کی بات کرنا بھی ہے، یعنی ویلکم، سالو یا گلیڈ ریسیپشن جسے کہتے ہیں۔ اور سلامتی کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جو پیسفل ہو، یعنی کام، سائلنس، اسٹیٹ آف ٹرانکولیٹی کہتے ہیں نا، امن والی۔ امن کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ جنگ، لڑائی، تکلیف۔ اور ہم نے کیا سیکھا ہے کہ عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ چیزوں کو ان کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے، اضداد سے۔ سو ہر وہ چیز جس میں لڑائی یا فتنہ نہیں ہے وہ سلامتی والی بات ہوگی۔ اہل جنت ایک دوسرے سے سلامتی والی بات کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں جائیں گے ہی وہی لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے سے سلامتی والی بات کہنے کے عادی ہوں گے۔ جنت میں جا کے انسان کی عادتیں ایک دم سے نہیں بدل جائیں گی، تو فیکٹری ریسیٹ نہیں ہو جائے گا انسان۔ جو دنیا میں لغو سے پرہیز کرتے تھے وہی اس جنت کے وارث بنیں گے، اور جو دنیا میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے، اپنے اعمال کی ذمہ داری لینے کے بجائے دوسروں کو الزام دیتے تھے، اور جب اپنے کھودے گھڑے میں گرتے تو دوسروں کی طرف بھاگتے کہ ہم اسے نکالو، ان کا ٹھکانہ کون سی جگہ ہوگا؟ سمجھ آئے نا؟ تو دنیا میں جس نے خودکشی کی ہے وہ جہنم میں خود کو اسی طرح مارتا رہے گا۔ جس نے اپنا ہاتھ کاٹا اس کا ہاتھ واپس نہیں ملے گا، چاہے اس کو وہ جنت میں چلا بھی جائے۔ اسی طرح جو دنیا میں سلامتی کی بات کہنے والے تھے وہی جنت میں اکٹھے ہوں گے، اور جن کی باتوں میں سلامتی نہیں ہوتی تھی ان کو جنت کا اذن نہیں ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلامتی کی بات ہوتی کیا ہے؟ ہر وہ بات جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جو کسی کا دل نہ دکھائے، جس سے آپ کسی کو ایذا نہ دیں، جس میں طعنہ نہ ہو۔ مثلا آج کے دور میں روٹین لائف میں زندگی کا ہونا بڑی نعمت ہے۔ بورنگ روٹین پر اگر آپ روز چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں امن ہے، کوئی برا ایونٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ جب انسان پہ تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی روٹین متاثر ہوتی ہے۔ سو روٹین کی زندگی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایسے میں آپ کی پرامن زندگی کو کیا چیز ایک دم سے خراب کر دیتی ہے؟ آف کورس کسی کی باتیں، کسی کا کوئی جملہ،
لوگ کوئی ایسی چپتی ہوئی بات کر جاتے ہیں کہ آپ کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے. ہم ان کو روک نہیں سکتے، لیکن ہمیں کم از کم ایسے لوگوں میں سے نہیں بننا نا. ہمیں دوسروں کا دن نہیں خراب کرنا. اس لیے جب بھی بات کریں سلامتی کی کہیں یا پھر خاموش رہیں. چلیے اب نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. آیت نمبر 19 میں نکالتی ہوں. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ کشجرۃ طیبہ، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیسے بیان فرمائی اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی، جیسے کہ ایک درخت ہو پاکیزہ، اصلھا ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہو، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخ آسمان میں ہو، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ لاتا ہو اپنا پھل ہر موقع پر اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. ہم کوشش کریں گے کہ یہ والی آیت اور اس کے ساتھ یہ دوسری آیت وہ دونوں ساتھ کور کر سکیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن ڈپینڈس آن ٹائم. اچھا، جب کچھ عرصے پہلے جب میں نے جو ہے نا تفسیر تقریباً 2000 کی بات ہے، جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ ان پہ کچھ لکھوں، لیکن یہ توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. کہ جب اتنے برس کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں نے اس کو پھر لکھا. الم ترى کیف، یہ کلمات قرآن میں کئی جگہ آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہے نا سورہ فیل میں، اور بھی کئی جگہ. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دراصل آپ کو متوجہ کرنا ہوتا ہے. ایک بہت دلچسپ طریقہ ہے نا اپنی بات بیان کرنے کا. جب بھی یہ کلمات ہیں تو فوراً سے متوجہ ہو جائیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ مثال بیان فرماتا ہے؟ کیف ضرب اللہ مثلا، مثال کا مطلب آپ کو معلوم ہے. اچھا، ضربہ کے معنی بھی دیکھیں گے میننگس پہ. آج میرا پین نہیں چل رہا ہے تو میں اسکرین پہ لکھ نہیں پا رہی ہوں. ضربہ ضاد را اور با، ضربہ کے معنی ہوتا ہے جو ہے وہ بیان کرنا، کامن جو مطلب ہے اس کا. اسی سے ضرب المثل ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں. اللہ کا مثال بیان کرنا یعنی ضرب اللہ مثلا کا کیا مطلب ہے؟ ضربہ کا مطلب تو مارنا بھی ہوتا ہے، کسی کو ہٹ کرنا بھی ہے، ضرب لگانا، ڈنک مارنا. اس کا مطلب تیزی سے چلنا یا سفر کرنا بھی ہوتا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا ہٹ دا روڈ. یہ مضبوط اور قوی آدمی کو بھی کہتے ہیں اور سفید شہد کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ معنی اس آیت کے لیے نہیں ہے. یہاں ضربہ کے لفظ مثال کے ساتھ آیا ہے. اس کا مطلب مثال مانا تو ہو نہیں سکتا. ایسے موقع پہ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے مثال دینا، یا دو چیزوں کو کمپیئر کرنا یا کہاوت بیان کرنا، دو چیزوں کا موازنہ کرنا یا کنٹراسٹ کرنا. کنٹراسٹ دو متضاد چیزوں کا موازنہ کر کے کیا جاتا ہے. سو آگے اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں دو درختوں کا موازنہ کیا ہے. ابھی ایک درخت بتایا یا پھر اگلی آیت میں دوسرا درخت ہے. کیا تمہیں نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مثال یعنی موازنہ بیان فرمایا کلمۃ طیبہ کا. کلمہ طیبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نا، اس کا ایک دوسرا مطلب پاکیزہ کلمہ بھی ہے طیبہ. کہ پاکیزہ کلمہ کیا مطلب؟ اب کلمے کے لفظ کو ہم دیکھتے ہیں، کاف لام میم کلم. کلم کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، زخمی کرنا، گھاؤ لگانا، اور ساتھ ہی کلمہ کا مطلب بات بھی ہوتا ہے، الفاظ، تقریر، کچھ کہنا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں باتیں مترادف ہیں، کیونکہ یہ انسان کے الفاظ ہی تو ہوتے ہیں نا جو کسی کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. کلمہ صرف بات کے لیے بھی آتا ہے اور خالی خلی بات کے لیے بھی، یہ پیغام اور نصیحت کے لیے بھی آتا ہے. تو کلمہ تو ہو گیا بات، اور طیبہ، طیبہ نکلا ہے طیب سے. طیب کا مطلب ہوتا ہے کسی کا اچھا ہونا، کسی کا راضی ہونا، یعنی کسی کے کام پہ راضی ہونا، کسی کام کا مکمل ہونا، پھل کا پک جانا، کسی کا صحت واپس حاصل کرنا. طیب کا ایک اور مطلب خوشبودار ہونا بھی ہوتا ہے. تو طیب کا مطلب ہونا صاف ستھرا ہونا، اچھا ہونا. اس میں مکمل کے معنی زیادہ پائے جاتے ہیں، یعنی ایسی صاف ستھری چیز جو مکمل ہو. ضرب اللہ مثلا کلمۃ، کیسے اللہ نے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی، جیسے ہو ایک پاکیزہ درخت. اور کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ بھی ہے اور اچھی بات بھی ہے. لیکن سب سے زیادہ جس چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے وہ ہے انسان جو دل سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. یعنی کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ ان دونوں سے دراصل مومن کی مثال بیان کی گئی ہے. ان آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے مومن کے لیے زندگی گزارنے کے چند اصول بتائے جا رہے ہیں. اللہ کری آیت ہمیں ساری زندگی یاد رہیں. یہ آیت بہت اہم ہے اور ہم نے آج ان کو اپنے کمرے میں بھی کہیں لکھ کے لگا سکتے ہیں تاکہ ہمیں یہ یاد رہے. جہاں چاہیں آپ لگا لیں، موبائل پہ سیو کر لیں، اسکرین سیور میں لگا لیں، تاکہ شیطان آپ کو یہ بھلوا نہ دے، کیونکہ یہ آیت بہت اہم ہے. اگر آپ نے ان کو تھام لیا نا تو آپ ان لوگوں میں سے بن جائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، اور شجرۃ طیبہ مومن ہے، اور اصلھا ثابت، اس کی جڑ
جو مومن کا دل ہے جس میں لا الہ الا اللہ جڑ پکڑ لے، اور فرعها فی السماء سے مراد مومن کے اعمال ہیں جو آسمان تک اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور مسلمانوں کی طرح ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ بستیوں کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں آئے کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن میں شرما گیا۔ لیکن پھر صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے۔ تو آیت میں کیا ہے؟ جیسے ایک درخت ہو پاکیزہ جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخ آسمانوں میں ہو، اور وہ لاتا ہو اپنا پھل ہر موقع پہ اپنے رب کے حکم سے۔ تو ان آیت کے مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں آج۔ شجر کہتے ہیں درخت کو، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا۔ شجر کسی کے اوریجن کو بھی کہتے ہیں، اور جڑ کے لیے اصل کا لفظ اصل ثابت، ٹھیک ہے؟ اصل کہتے ہیں جڑ کو، روٹ کو، ٹھیک ہے، یعنی بنیاد، کسی چیز کی بہت گہری جڑ ہونے کو، اس کو بھی اصل کہتے ہیں۔ اصل مغرب سے پہلے والے وقت کو بھی کہتے ہیں۔ اور مضبوط کے لیے کیا لفظ ہے؟ ثابت، ثابت، اصل ثابت، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ ثابت، ثبتا سے۔ اور ثبتا کے دو معنی قابل غور ہیں، ایک ہے مضبوطی سے کھڑا ہوا ہونا، دوسرا ہے کسی چیز میں تسلسل ہونا۔ اور شاخ کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے فرعها فی السماء، فرع کہتے ہیں لمبا ہونے کو، قد جیسے قد اونچا ہو جائے، اونچا بڑھ جائے، ایسے فرعون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اوپری حصہ، یا کسی چیز کا چھلانگ لگانا، جس لگانا، اسی سے فرعون کا مطلب بنتا ہے درخت کا اوپری حصہ۔ اور چونکہ درخت کے اوپری حصے پہ شاخیں ہوتی ہیں نا، اس لیے ہم فرعون سے مراد شاخیں لیتے ہیں۔ فرعون فی السماء، اچھا وہ دیتا ہے پھل۔ اچھا یہ آیت جو ہے وہ ادھوری اسکرین پر آئی ہے، آگے ہے تؤتی اکلہا، تؤتی اکلہا، تؤتی کا مطلب ہوتا ہے دینا، ٹھیک ہے، عطا دینا، تؤتی لفظ نکلا ہے عطا سے، اور عطا کہتے ہیں کسی چیز کو سامنے لانا، کسی جگہ پہنچ جانا۔ ایسے ہی عطا فصل یا پھل دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور پھل کے لیے جو لفظ ہے وہ اکل ہے۔ اکلا کا مطلب ویسے ہی ہوتا ہے کھانا، یا وہ چیز جو کھائی جائے اور استعمال کی جائے۔ استعمال کرنا بھی صرف یوز نہیں کرنا بلکہ کنزیوم کر لینا، جیسے استری آپ استعمال کرتے ہیں یعنی یوز کرتے ہیں، لیکن آپ دہی کنزیوم کرتے ہیں نا۔ سو اکلا ایسی چیز کے لیے آتا ہے جس کو کھا کے استعمال کیا جائے۔ اب تمام معنی ہم نے پڑھ لی، اب ذرا آرام سے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا تم نے؟ کیا نہیں واقف تم؟ کیا نہیں سوچا تم نے اس مثال کے بارے میں جس میں اللہ نے موازنہ کیا ہے ایک کلمہ طیبہ کے، ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ، ایک طیب کلمے کی ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ؟ وہ جو اتنے عرصے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایک مومن کو پاکیزہ زندگی دیتا ہے، وہ زندگی جو مال دولت یا اولاد یا نعمتوں سے بھری زندگی نہیں ہوتی، وہ زندگی طیب سے بھری ہوتی ہے۔ تو آج جانتے ہیں ذرا کہ یہ طیب ہے کیا، اور ایک انسان کیسے شجرون طیبہ بن سکتا ہے۔ ایک شجرون طیبہ جیسے انسان میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ نمبر 1، اس کی جڑ ثابت ہو۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہو۔ انسان کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہماری کوئی جڑ ہے؟ مگر ہم تو آزاد انسان ہیں، زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، یہاں وہاں جاتے ہیں۔ اس زمین نے تو ہمارے قدم کبھی نہیں پکڑے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک درخت جیسا بننے کا اشارہ کیوں دے رہا ہے؟ ہمیں تو درخت بن کے ایک جگہ نہیں کھڑے رہنے کا شوق ہے، ہمیں تو کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے جو ہمارے پیروں کو زنجیر کر دے۔ پھر یہ جڑ کیا ہے؟ مومن کی جڑ کلمہ طیبہ ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ اس کے دل میں جڑ بنا لیتا ہے۔ جڑ درخت تب تک نہیں بنتی جب تک اس کو تھوڑا بہت پانی نہ لگے، مگر کھجور کے درخت کو کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے؟ اس کو پانی زیادہ نہ بھی لگے تب بھی اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر جیسے بھی موسم آتے ہیں، وہ بھلے صحرا میں بھی ہو، اس کا بیج جڑ پکڑ لیتا ہے۔ مومن کے دل میں کلمہ طیبہ بھی جڑ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ اور کیا ہے کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی ایسا جو عبادت کے لائق ہو سوائے اللہ کے۔ عبادت کے لائق کون ہوتا ہے؟ عبادت اس کی جاتی ہے جس کے سامنے جھکا جاتا ہے، جس سے انسان اتنا متاثر ہو کہ اس کے روب اور محبت میں اس قدر مبتلا ہو کہ وہ اس کے سامنے جھک جائے، اسی کو اپنا سب کچھ مانے، فائدے کی امید بھی اسی سے رکھے، نقصان سے بچنے کے لیے اس کسی کے سامنے جھکے تو وہ اسی کے، اپنی خواہشات جس کے سامنے رکھے، ہر مشکل میں جس کی طرف دیکھے، وہ انسان کا معبود ہوتا ہے، وہ جس انسان کی عبادت کرتا ہے۔ کچھ انسانوں کے معبود بت ہوتے ہیں، کچھ انسانوں کے معبود دوسرے انسان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی خاص انسان سے اس قدر ڈرتے یا محبت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے بہت سے فیصلے اس انسان کے تابع ہو کے کرتے ہیں۔ وہ اس انسان کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل آئی تو یہ بندہ ہے نا مجھے نکال لے گا اس میں سے، کوئی مدد چاہیے ہوگی تو یہ بندہ ہے نا یہ مجھے ہیلپ آؤٹ کر دے گا۔ کسی انسان کا سہارا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اس انسان کو اپنا سب کچھ مان لینا، اس سے فائدے نقصان کی امید رکھنا، یہ درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آپ اپنا سارا بھروسہ اس انسان پہ ڈال دیتے ہیں، اور لوگ تو بنے ہی مایوس کرنے کے لیے ہیں۔
مگر ایک مومن ایسے نہیں کرتا ہے، وہ جس کی جڑ ثابت ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے، تو وہ ایسا نہیں کرتا۔ مومن کی جڑ کا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، اس کی جڑ پکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کلمہ طیبہ پہ دل سے یقین رکھتا ہے۔ اس کا معبود صرف اللہ ہوتا ہے، اس کے نزدیک صرف اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہوتا ہے، صرف اللہ اس کو مشکل سے نکال سکتا ہے۔ وہ روتا ہے تو جانتا ہے اسے اللہ نے رلایا، وہ ہنستا ہے تو جانتا ہے اس کو ہنسنے کی اجازت اللہ نے دی، وہ نیند سے اٹھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے آج کے دن ایک نیا موقع دیا۔ اس کے نزدیک ہر حاجت کو پورا کرنے والا اس کا رب ہوتا ہے۔ وہ پریشانی میں صرف اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، وہ خوشی میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خوشی اس کو نہیں مل سکتی اگر اللہ اجازت نہ دے، کوئی کامیابی اس کا مقدر نہیں بن سکتی اگر اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں نہ لکھتے۔ مومن کو اپنی نعمتوں کا احساس رہتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نعمتیں آزمائش ہیں، مال آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے، وہ اس کو کہاں خرچ کرتا ہے کہاں خرچ نہیں کرتا، یہ امتحان ہے۔ اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کے دوست، اس کے محبوب لوگ، سب اس کی آزمائش ہے، وہ سب اللہ نے اس کے گرد اس کا امتحان لینے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ سارا جنگل اس کا امتحان ہے، اور وہ ایک اکیلا درخت ہے جس کی جڑ زمین میں ہے اور سارا آسمان میں، بس وہ ہے اس کا رب، بس اس کا رب اس کو سمجھ سکتا ہے، باقی سب اس کی کہانی کے کردار ہیں۔ مومن کی جڑ زمین نے پکڑی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے بھاگ نہیں سکتا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں پر ہر عمل پہ نگاہ رکھی جا رہی ہے، کون سی انڈیپینڈنسی ہے، کہاں کی آزادی ہے۔ مومن تھوڑی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، مومن کے پیر تو زمین پکڑے ہوتی ہے، مومن کی جڑ نے اس کو اس کے دین کی زمین میں باندھ رکھا ہوتا ہے، وہ اگر غلط سمت میں چلنے لگے تو زمین اسے قدم زنجیر کر دیتی ہے۔ مومن اپنے رب سے نہیں بھاگ سکتا، نہ ہی ایک مومن اپنے رب سے بھاگنا چاہتا ہے۔ مومن کا جتنا پختہ ایمان ہوتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے بھاگنا ممکن نہیں ہے، اور تبھی بالآخر یہ معاملہ اس پہ کھل جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا درخت ہے جو درختوں سے بھرے جنگل میں ہوگی بھی تنہا کھڑا ہے، جڑ زمین میں ہے، شاخیں آسمان کو اٹھی ہیں، اور ارد گرد کے درخت وہ بس اجنبی ہیں، کچھ طیب ہیں اور زیادہ تر تو خبیث ہیں، مگر سب اپنی اپنی زمین کے لیے جواب دہ ہیں۔ مومن اپنے جنگل میں کھڑا ہو کے بھی اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے، اس کی جڑ اس کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتی، وہ اپنی مرضی سے منہ اٹھا کے کہیں بھی نہیں نکل جاتا، وہ اللہ کی مرضی کا پابند ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک درخت کی مانند ہے، اور اگر درخت بھاگنا چاہے تو کھڑ جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ کیسے جاتا ہے انسان کو اللہ پہ اتنا راسخ یقین کہ وہ اللہ کے سوا ہر کسی سے بے نیاز ہو جاتا ہے؟ اگر پزل کا ہی ٹکڑا جگہ پہ لگا لیا تو باقی سارا پزل حل ہو جائے گا نا۔ کیسے انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ یقین جو نا ایک دن میں نہیں آتا ہے، یہ یقین تب آتا ہے جب انسان اللہ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، جنگلوں صحراؤں دوسرے ملکوں میں نہیں۔ انسان کو درویشوں کی طرح وہ کہانیوں والا سفر نہیں کرنا ہوتا اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اسے کہیں نہیں جانا ہوتا، اسے کہیں کی خاک نہیں چھاننی ہوتی، اس نے بس وہ کرنا ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اسے اپنے رب کو ویسے ڈھونڈنا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ڈھونڈا تھا۔ کیسے تلاش کیا تھا انہوں نے اپنے رب کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو اپنے ہر دن میں ڈھونڈا تھا، اپنی روٹین لائف میں ڈھونڈا تھا، کبھی سورج میں، کبھی چاند میں، کبھی ستاروں میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فلسفے کی کتابوں یا ملکوں کی سیر کر کے اپنے رب کو نہیں ڈھونڈا تھا، انہوں نے صرف اپنے ہر روز کے معمول میں اپنے خدا کو پہچانا تھا نا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد ہر شے کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے ہر چیز میں رب کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ وہ جو علامہ اقبال کے اشعار بھرے پڑے نا خود شناسی سے، اور رب کو آپ بڑی چیزوں میں نہیں ڈھونڈتے ہیں، رب کو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کا لیول بھی ایک شجر طیبہ والا آئیڈل مومن جیسا ہو جائے تو اپنے رب کو تلاش کریں، یہ تلاش آپ کی جڑ کو مضبوط کرے گی۔ رب کو ڈھونڈیں مگر پہلے چھوٹی چیزوں میں، پھول کے کھلنے میں۔ وہ کون ہے جو پھولوں کو کھلنے کے عمل کو روکتا نہیں ہے؟ وہ کون ہے جس کی اجازت سے کوئی پھول کھلتا ہے تو کوئی مرجھا جاتا ہے؟ ہر صبح نیند سے سلامت جاگنے میں رب کو ڈھونڈیں۔ وہ کون ہے جو آپ کو آپ کی زندگی کے 8 گھنٹے بھلوا دیتا ہے اور پھر ایک دم سے واپس دنیا میں لے آتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہنساتا ہے؟ وہ کون ہے جو رلاتا ہے؟ آپ کے ساتھ کل کے دن جو بھی پیش آئے، اچھا برا فائدہ نقصان جو بھی پیش آئے، اس میں اپنے رب کو ڈھونڈیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز میں کہاں ہے؟ یہ جو مجھے خوشی ملی ہے اس سے اللہ کا کیا تعلق ہے؟ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ایک چین آف ایونٹس کو ترتیب دیا تھا جس کے باعث یہ خوشی آپ کی گود میں آ گئی تھی نا۔ کوئی نقصان ملے تو سوچیں اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا کردار ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کی غلط فیصلہ نہ کرتے، یا شاید کئی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سگنل دیا تھا آپ سمجھ نہیں سکے۔ یوں آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، وہ آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں شامل ہے، اس کی اجازت، اس کی مرضی، وہ تو ہر چیز کا پارٹ ہے، وہ ہر شے کا سرا اسی سے آ کے جڑتا ہے، ہر راستہ اسی کی طرف جاتا ہے۔ جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے نا تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ساری کہانی تھی اس کی اور اس کے رب کی، دوسرے درخت تو میٹر ہی نہیں کرتے تھے، وہ بھی کن درختوں کے پیچھے بھاگتا رہا،
اس کو بھاگنا تھوڑا ہی تھا، اس کو تو بس اپنی زمین سے جڑ کے سیدھا کھڑا ہونا تھا، اس کو بس اپنی شاخوں سے آسمان کو چھونا تھا، وہ بھی کن کاموں میں پڑ گیا تھا۔ اچھا آیت تھوڑی لمبی ہے اور اسے جو ہے وہ ہمیں تفصیل سے ہی پڑھنا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو پھر ہم کل بھی کنٹینیو کرتے ہیں۔ رافعہ کل کلاس لیں گی آپ؟